سارے ساتھی تھوڑی دیر متوجہ اللہ ہو جائیں اور تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہلکا ٹھیک کر دیں، ہلکا بنا کر بیٹھیں، اپنی جگہ سے تھوڑا ہل جائیں اور پھر جس طرح سہولت ہو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمارے دل ذکر سے ناشنا ہو چکے ہیں، اور جس طریقے سے ابھی آپ ذکر کریں گے اسی طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا وقت نکال کر اسی طریقے سے ذکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ دل کی سیاہی کو، دل کی ظلمت کو دور فرمائیں گے، اور جب دل کی سیاہی اور ظلمت انسان سے ختم ہوتی ہے تو اطمینان اور سکون کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ ذکر جہری ہو یا خفی ہو، اللہ والوں سے کسی نے پوچھا یہ ذکر جہر جو ہے یہ جائز ہے؟ فرمایا ذکر بالجہر جائز ہے، ذکر بالشر جائز نہیں ہے۔ شر کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ بلی کا بچہ بھی اگر سویا ہو اس کے سامنے بھی اونچا ذکر نہیں کرنا تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو، بات سمجھے نا؟ جب آدمی آداب کا اور حدود کا خیال نہیں کرتا پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے طریقے میں جہری ذکر نہیں ہے، تحریر لسانی ہے، یعنی اتنی آواز سے ذکر کرنا کہ خود سنے آدمی۔ لیکن مجھے آج میں نے ساتھیوں سے ایک بات بھی عرض کی کہ طریقہ عالیہ چشتیہ میں اور قادریہ میں ہمارے ایک شیخ تھے، شیخ نثار احمد خان پتی رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تو اللہ نے آپ کے ذریعے سے پھیلایا، تو ہمارے طریقے بھی کبھی کبھی ذکر کر لیا کریں، ہماری نسبت سے بھی کبھی ذکر کر لیا کریں تاکہ ہمارا شمار بھی کہیں آ ہی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو زبانی طور پر ذکر کرنا، قلبی ذکر کرنا، قلبی ذکر کے اپنے فوائد و برکات ہیں اور لسانی ذکر کے اپنے فوائد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس اس کا التزام رکھیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جسے آج کل یہ ذکر میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ چل پڑا ہے، لوگ ذکر کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو موبائلوں پہ چڑھاتے ہیں۔ یہ کون سا ڈرامہ طریقہ ہے؟ یہ ذکر اور مراقبہ یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی تسبیحات ہیں، اس کے بھی ویڈیو بنانی اور اس کے فوٹو کھینچنے یہ بہت نامناسب کام ہے۔ یہ ایسی مجلسوں میں اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی رحمت نہیں آتی کہ یہ فوٹو لینا شروع ہو جائے آدمی، ہاں جی ذکر ہو رہا ہے جی، یہ تسبیحات ہو رہی ہیں، تو یہ کام مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ویڈیو بیان کرنے الحمدللہ ہمارا ایک مزاج شروع سے ہے اور اسی مزاج پر قائم ہے۔ ہمارے مرکز کی طرف سے باقاعدہ طور پر، جس کو آج کل کہتے ہیں آفیشلی طور پر ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، یعنی خانقاہ کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، تو میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا۔ ناجائز اس کو کیوں نہیں سمجھتا کہ اہل علم اس کو ناجائز نہیں سمجھتے، لیکن تربیت کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے الگ آداب ہوتے ہیں، تربیت کے ماحول کے الگ تقاضے ہیں، وہاں فوٹو فٹ کر دے آدمی۔ اب مجھے کسی کیمرے والوں کی طرف سے پیغام آیا جی ہم فری آ کے لگائیں گے، میں نے کہا فری لگائیں کہ پیسے لگائیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم کیا کریں اس کام کو کر کے، ہم اس کام کو نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جہاں جہاں ہمارے حلقات اور خانقاہیں ہیں، ساتھی اس بات کو سن لیں، اب کوئی ویڈیو بناتا ہے نا تو میں نے اس کو منع بھی کبھی نہیں کیا، کوئی بنائے نا اس کو منع بھی نہیں کرتا، لیکن ذکر کے حوالے سے میں سختی کرتا ہوں کہ مراقبے کا اور ذکر کا فوٹو نہیں ہونا چاہیے۔ منع اس لیے نہیں کرتے کہ اہل علم نے اس کو ضرورت کے درجے میں جائز کر دیا ہے کہ کسی ضرورت کے اس کو جائز ہے، تو زیادہ ہم اہل علم سے اس کا ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اہل علم کے ساتھ اس میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے،
علم والوں کی اپنی شان ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کسی ضرورت سے کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا منصب ہوتا ہے. بات سمجھ گیا نا؟ تو میں اسی لیے درخواست کی ہے کہ ذکر کی ابھی فضا میں اس کا فوٹو نہ بنایا جائے، اور فوٹو بنا کر پھر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، دیکھو جی یہ ذکر ہو رہا ہے، جی یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کام. سمجھے نا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین. یاد رکھیں روزہ اطہر کے سامنے، بیت اللہ کے اندر حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، نماز، حالت احرام، اس میں تو حد درجہ حماقت ہے کہ کوئی آدمی تصویریں بنائے وہاں پہ اور ان تصویروں کو نشر کرتا رہے کہ جی دیکھو جی میں روزے کے سامنے کھڑا ہوں. اور میں نے خود روزہ اقدس کے سامنے ایک آدمی کو دیکھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ پتر ذرا میری تصویر والا اول جی اچھا سا فوٹو بناؤ میرا. میرے دیکھتے دیکھتے اس آدمی نے جھوٹ سے منہ بنایا رونے کا، اور جھوٹ سے منہ بنا کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ پاکستان جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ بس مدینے میں مجھ پہ ایک بڑی کیفیت طاری تھی. اور بیٹے نے اس کا فوٹو بنایا. جب فوٹو بنا لیا نا اس کے بعد پھر ہنس کے بیٹے سے کہتا ہے پتر ذرا بخا میں نو ذرا دکھاؤ مجھے. میں نے دل میں سوچا کہ یہ روزہ اطہر تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں جنید اور بایزید جیسی ہستیاں سانس روک کے گزری ہیں، سانس روک کے گزرے ہیں کہ اونچا سانس بھی نہ لے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. پتہ نہیں کتنی بڑی ضرورت ہو جاتی ہے کہ روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر لوگ فوٹو بناتے ہیں اور حالت احرام میں غلاف کعبہ کے سامنے فوٹو بناتے ہیں. تو کوئی عبادت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے پاس ہمارا ریکارڈ رہ جائے، محفوظ رہ جائے. باقی یہ جو بات میں نے کی ہے، میں حلال حرام کی بحث نہیں کر رہا تھا. حلال اور حرام کی بات نہیں ہے، یہ ناجائز ہے نہیں، میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا، حرام نہیں سمجھتا، لیکن ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے عرض کیا آپ نے نعت والوں کی بنانی ہوتی تو بے شک بناتے، تلاوت کرنے والوں کی یا تقریر. تو یہ جو ذکر کا ماحول ہوتا ہے اس کی تصویر ویڈیو بالکل نہ بنائی جائے، اس کی نہ بنائی جائے، ایسے مذاق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کل وہ وقت ختم ہو گیا جو لوگ فوٹوؤں میں خوش ہوتے تھے. آج اس کے فوٹو ہوتے لوگ ذلیل سمجھتے ہیں اس کو، اب اس کو کوئی اچھا کام بھی نہیں سمجھا جاتا. اچھا ٹھیک ہے نا؟ بن گیا تو کیا ہو گیا، تو نہ بنا تو لوگوں نے کیا آسمان پہ چڑھانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ہم تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں. جی بیت والے ساتھی آ جائیں، آ جائیں. اب میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں. سارے احباب جو پہلے سے کسی سلسلے میں بیت ہیں وہ بھی پڑھ لیں، اور جو نئے ساتھی ہیں وہ بھی کلمات توبہ پڑھ لیں. اور جو خواتین آئی ہوئی ہیں بیت کی نیت سے آئی ہیں، توبہ کی نیت سے، وہ بھی کلمات پڑھ لیں. شاید اللہ کرے کہ ہماری یہ توبہ قبول ہو جائے. تو میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ یہ کلمات سارے پڑھ لیں. اور جن تک یہ چادر کا پلہ نہیں پہنچتا ویسے ہی پڑھ لیں، ان کی پھر بھی توبہ ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں بھی توبہ کر لیں، کلمات توبہ کو پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، عورتیں کہیں میں توبہ کرتی ہوں، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے توبہ کرتا ہوں، حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نماز کی پابندی کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کا اتباع کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ میں میری اس بیت کو قبول فرما۔ اب یہ سب کی توبہ ہو گئی، بیت ہو گئی۔ آپ یقین کریں کہ جس آدمی نے صدق کے دل سے یہ کلمات پڑھے ہیں وہ اس مجمع سے اٹھنے سے پہلے یہ خیال کر لے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پچھلی زندگی ساری اس کی معاف ہے، اب اگلی زندگی اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے، توبہ کسی مسلمان سے بدگمانی کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر دی ہو۔ اب آپ نے توبہ کر دی، اللہ نے پچھلی زندگی کو معاف کر دیا۔ اب میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھنے لگا ہوں، اپنی سند بیان کرنے لگا ہوں، خاموشی سے اس کو سن لیں اور آخر میں اس سلسلے کو قبول فرما لیں۔ یہ جس سلسلے میں آپ کو بیعت کیا، آپ کو اذن ذکر کا بھی ملے گا، اس کی کیا سند ہے؟ اس لیے اپنی نسبت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنی نسبتوں کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ کئی لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، پوچھو کس سلسلے میں بیعت ہو، کوئی پتہ نہیں۔ تمہارا شجرہ طریقت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کس طریقے میں بیعت ہو، تو ہمارا طریقہ ہے نقشبندیہ مجددیہ طریقہ۔ نقشبندیہ مجددیہ طریقہ روحانیت کے سلسلوں میں ایک مبارک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی نسبت خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ہے۔ اسی طرح اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں شجرہ مبارک پڑھا جاتا ہے، اپنی سند بیان کی جاتی ہے، جیسے علماء محدثین ہوتے ہیں وہ اپنی اجازت حدیث کی سند بیان کرتے ہیں۔ تو یہ شجرہ سند طریقت ہے، روحانیت کی سند ہے کہ میں نے آپ کو بیعت کیا، میں نے کن سے بیعت کی، انہوں نے کن سے کی، انہوں نے کن سے کی، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ ہے۔ تو جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا گیا، اس طریقہ عالیہ کا نام ہے نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ۔ اس طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات دل کی زبان سے دل میں کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ اللہ اللہ، یہ جو ذکر ہے اس کا اذن مجھ گناہگار کو میرے پیر مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا اذن ہوا۔ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ کوئی بندہ خدا اگر آپ کے پاس آئے توبہ کی نیت سے تو اس کو توبہ کے کلمات پڑھا کر میرے اذن سے اس کو یہ اجازت دیا کریں ذکر کی۔ اب
اب خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دولت ملی اپنے والد گرامی قدر حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت ملی خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت نصیب ہوئی حضرت بابا محمد صفا رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت نصیب ہوئی حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حافظ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت نصیب ہوئی حضرت خواجہ یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت یحییٰ اٹکی کو یہ دولت نصیب ہوئی حضرت سعدی لاہوری سے۔ حضرت سعدی لاہوری جو تھے ان کو یہ دولت ملی حضرت آدم بن نوری سے۔ حضرت آدم بن نوری جو تھے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد تھے، حضرت آدم بن نوری سے، اور حضرت آدم بن نوری کو یہ دولت نصیب ہوئی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کو شیخ احمد سرندی کہتے ہیں، مجدد الفسانی۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دولت ملی حضرت خواجہ باقی باللہ سے، اور ان کو سینہ بسینہ یہ دولت ملی حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے، اور ان کو سینہ بسینہ یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ ملی صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی کو یہ دولت ملی خلیفہ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ دولت ملی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ دولت ملی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرا محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں، میرا ذکر کیا کریں میرے نام سے۔ تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اللہ کا نام اپنی مرضی سے لینا ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی طور پر سینہ بسینہ اللہ کے نبی سے مجھ گناہگار تک پہنچا ہے 32ویں واسطے سے، یعنی میری سند میں 32 نام پہ لے آتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام تک۔ تو اس نسبت سے میں نے آپ کو یہ دولت پیش کر دی، آپ کہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، بس آپ نے اس کو قبول کر لیا، آپ نقشبندی ہو گئے۔ بس اس کو کہتے ہیں نقشبندی۔ لوگ کہتے ہیں یہ نقشبندی کیا ہوتا ہے، قادری کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں اس طرح کی چیزوں کے تذکرے نہیں ہوئے، ہمارا ماحول زیادہ خشکی کی طرف گیا ہے، ورنہ یہی ہم بھی چشتی ہیں، ہم ہی قادری ہیں، ہم ہی سروردی ہیں، ہم ہی نقشبندی ہیں۔ ہم نے یہ ساری چیزیں اہل بدعت کے حوالے کر دی ہیں، یہ اہل بدعت کی نہیں ہیں، یہ اہل توحید کی چیزیں ہیں ساری، سمجھے نا جی۔ تو یہ اب اس نسبت میں آنے کے بعد اب اللہ کے اس نام کا ذکر کرنا ہے۔ اب اس نام کو کیسے لینا ہے؟ اب اس نام کو زبانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی۔ زبانی طور پر دیکھیں، یک ضربی طور پر اللہ 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 اللہ، اتنی آواز سے میرے ساتھ کریں تاکہ آپ کو مشق ہو جائے گی۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، 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 الا
إلا الله 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 اب اسی نام کو اب دل میں تصور کے ساتھ، خیال کے ساتھ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر دھیان دیں کہ اللہ کا یہ مبارک نام میرے دل میں لکھا ہے اور میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب حضرات تصور میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل میں اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے حلقہ ذکر میں پہنچایا ہے، اور یہ وہ مجلس ہے جس کی آخر میں مغفرت کا اعلان ہونا ہے کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یار رہے یا رب تو میرا، میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا، اور
اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو کوئی ولی یا شہنشاہ، باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کا ایک، کیوں نہ میں قائل ہوں ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء تابعین و صحابہ پہ جب بھی کوئی مشکل آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے، ارباب علم و فضل جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اللہ، درود شریف پڑھ لیں سب، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد۔ آج ہمارے اجتماع کی پہلے دن کی آخری نشست اختتام پذیر ہوئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے جتنے اوقات ہیں ان کو بھی اللہ ہمیں قیمتی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب درود شریف پڑھنے سب، عورتیں بھی اور تمام احباب حضرات بھی، انشاءاللہ دعا ہونے لگی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ بقیہ جو نظم معمولات ہیں اس کے مطابق ہوں گے، پھر آرام کا وقت ہے انشاءاللہ، سحری کے وقت اللہ نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خواتین سے میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے، جو خواتین بچوں والی ہیں وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں، باہر گلی میں نہ چھوڑیں، اور وہ مدرسے کے ماحول میں رہیں، اور جو عورتیں مسجد کے ماحول میں جن کا رہنا ٹھیک ہے اور ماحول بچوں کے بغیر ہیں وہ، تو ان کا قیام بھی مسجد کے ماحول ہی میں ہوگا، تو اس لیے اس کا وہ بہت زیادہ خیال رکھیں، اور خدمت والی خواتین، اور اس میں صبح کو جگانے کا اہتمام بھی، یعنی واش روم یا نماز اوقات جو ہیں اس کا ذرا لحاظ رکھا جائے، اور خواتین بھی ایک دوسرے کا اکرام کریں، ٹھیک ہے نا، اس کا اکرام کا اہتمام کریں، اور جو باقی ساتھی ہیں جن کے پاس بستروں کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ بھی ذرا ماحول کے اندر ایک دوسرے کا اکرام کر کے چلیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ سونے کا انتظام سب کے لیے یہ دونوں چھتوں کے اوپر ہے، اوپر اچھا انتظام کیا ہوا ہے، تو کوئی آدمی ساتھی تکلیف محسوس نہ کرے، وہ بر وقت اپنی اپنی جگہوں پہ سونے کے لیے چلے جائیں گے، جس کی جو جہاں تشکیل ہو اس کو وہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتب خانے میں آگے مہمان خانوں میں کچھ علماء اور کچھ ضعیف لوگ ہیں، ان کا ٹھہرنے کا انتظام ہوگا، باقی سارے حضرات کوشش کریں وہ اوپر مسجد کی چھت پہ چلے جائیں، وہاں اچھا انتظام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اب دعا ہوگی، متوجہ رہیں دعا کے لیے۔ اللہ
خوشی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا إله العالمين. یہ اجتماع ہر سال اس مقام پر ہوا کرتا ہے. الحمدللہ اس سال بھی اپنے وقت مقررہ پر یہاں ہو رہا ہے. آج جمعے کی نماز کی نشست ہوئی اور دوسری نشست اب شام رات کو ہوئی ہے. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنایا ہے اپنے دربار میں شب قبولیت سے نماز. یا اللہ جو کچھ سنایا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. یا الہ العالمین یہ خانقاہیں اور یہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں یا اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھا. یا اللہ ان خانقاہوں کو تو جہاں کہیں بھی ہیں اور دینی مراکز کو تو جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سارے تیرے دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں. یا اللہ ان کو قائم و دائم رکھ. یا اللہ ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما. ہمارے اس اجتماع کو یا اللہ اس کو بھی ہمیشہ اس کو قائم اور دائم رکھ اور اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما. جو لوگ اس اجتماع سے وابستہ ہیں اس خانقاہ سے وابستہ ہیں یا اللہ ان کے جان کی مال میں عمر میں علم میں برکت عطا فرما. ان کے ایمانوں کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ ان کے ایمانوں کو مضبوط فرما. سارے مسلمانوں کے ایمانوں کو یا اللہ مضبوط فرما. یا اللہ کفر سے شرک سے بدعات سے رسومات جاہلیہ سے یا اللہ ہم سب کو بچا فرما. یا الہ العالمین حضرت پیر صاحب نے بہت ہی پیارا اور بہت ہی شاندار اور دل میں گھومنے والا بیان کیا ہے. یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا اللہ ان کو ان کے ایمان کی حفاظت کر اور ان کو یا اللہ اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھے. یا اللہ کو دین کے ساتھ وابستہ رکھے. جتنی مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہیں یا اللہ سب کے ایمانوں کو کامل اور قائم اور دائم رکھ. اللہ صاحب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شرک بدعات رسومات جاہلیہ سے مردوں کو عورتوں کو سب کو یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ اس مسجد کو ترقی نصیب فرما. اس مدرسے کو یا اللہ قائم اور دائم رکھ. یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو یا اللہ دین کا سپاہی بنا. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں بدکار ہیں یا اللہ لیکن تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکلمہ پڑھنے والے ہیں. یا اللہ تو اس کلمے کی لاج سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کی ہے یا اللہ توبہ پر ہمیں قائم اور دائم رکھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.